میں خوش آمدید۔ ہماری تھیم ہے صالحات، اور آج ہم یہ دیکھیں گے اس میں کہ اچھے بچے بننے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا بتایا، اور ہم یہ سیکھیں گے حضرت لقمان علیہ السلام سے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ اللقمان۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا کہ وہ بہت عقل مند اور دانا آدمی تھے، اور اسی سورہ میں حضرت لقمان نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کچھ باتیں بتائیں اچھا بچہ بننے کی، اچھا انسان بننے کی۔ تو آج ہم حضرت لقمان کی باتوں سے سمجھیں گے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو، اپنے پیارے بیٹے کو کیا سکھایا کہ کیسے اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ باتیں حضرت لقمان کی ہمیں قرآن پاک میں بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے نا، اور ان باتوں سے جو اپنے بیٹے کو سکھا رہے اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کو نصیحت کرتے ہوئے نے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے یہ پہلے بات سیکھی تھی نا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا، کسی مخلوق کو، جیسے فرشتے ہیں، جن ہیں، کوئی نیک انسان ہے، یا پھر کوئی اس کی پیدا کی ہوئی ایسی چیز جیسے سورج ہے، آگ ہے، کوئی پتھر کی مورتیاں ہیں، کوئی پلاسٹک کی چیزیں، کچھ بھی، یا پھر اپنی مرضی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کرنا، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننا، اس کی بات کو سمجھنا، اسی سے دعا مانگنا، اسی سے مدد طلب کرنا، اور اس کو اکیلا سمجھنا اور اس جیسا کسی کو نہ سمجھنا دراصل ضروری ہے۔ اللہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اس نے اپنا خود تعارف کروایا کہ وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ بتا دیجئے سب کو، اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ جو ہے نا وہ صرف ایک ہے۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی نہ کرنا، کسی مخلوق کو اس کی خدائی میں شریک نہ کرنا، کسی سے ایسی مدد طلب نہ کرنا کہ دل میں یہ آ جائے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی اور ہماری مدد کر سکتا ہے، کوئی اور ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے، کوئی اور ہمارے مسئلہ حل کر سکتا نہیں، یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے۔ پھر اسی صورت میں کچھ آگے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت لقمان نے کیا بتایا اپنے بیٹے کو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن من صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ اسے لے آئے گا۔ اللہ بڑا باریک بین ہے، پوری خبر رکھتا ہے۔ اس آیت سے پیارے بچوں ہمیں کیا بات سمجھ آئی کہ اللہ کے علم سے، اللہ سے کوئی چیز بھی خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی رائی دیکھی؟ یہ دیکھیں، یہ رائی ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ماما سے کہے گا آپ کو دکھائے ذرا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنی چھوٹی چیز بھی اگر ہو نا کہیں، یہ دانہ اگر میرے یا آپ کے ہاتھ میں اور ہم سے نیچے گر جائے فرش پہ سے، تو ہمیں تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، ہماری چیزیں گم جاتی ہیں، کبھی پینسل گم جاتی ہے، کبھی اریزر، ابھی ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی نیچے گرتی ہے اپنے گھر میں یا اپنی کلاس میں، اور وہ ہمیں ملتی ہی نہیں جو نیچے گری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا، ان کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، ہماری جو چیزیں گم ہوتی ہیں ان کا بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہیں۔ تو اللہ کی نظر سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس دن ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا نا،
کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے ہر چیز، وہ بڑا باریک بین ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے واقف ہے، وہ پوری خبر رکھتا ہے۔ اس پوری دنیا میں، زمین میں، کسی پتھر، پہاڑ، چٹان کے اندر کوئی چیز ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، زمین کی تہوں میں، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ، ہمیں بھی، ہمارے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی۔ اگر ہم یہ بات یاد رکھیں گے نا جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھائی، وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اچھا انسان بنے، ایسا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا کوئی بات، ہم اس کو اپنے دل میں چھپا کے رکھیں، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس بات کو یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، ہم بہادر بھی بن جائیں گے، ہم ڈریں گے نہیں لوگوں سے، ہم اللہ سے ڈریں گے بس۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہ بہت بہادر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھی اچھی باتوں کا، نیکیوں کا حکم دو، یعنی دوسروں کو نیکیوں کے بارے میں بتاؤ اور برائی سے منع کرو، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ یہ باتیں تو بہت ہی بہادری کے کاموں میں سے ہیں۔ حضرت لقمان نے پہلی بات بتائی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یعنی توحید۔ دوسری بات بتائی کہ کوئی بھی چیز اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کا حساب بھی لے گا، ہے نا، یعنی کہ آخرت کی بات بتائی۔ پھر اب یہ کہ زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ کیا ہے کہ نماز قائم کرنی چاہیے۔ ہم نے پہلے دیکھا نا کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی میں پورے ہر اس بات کا اہتمام کرنا جو اللہ کو پسند ہے، دو نمازوں کے درمیان اللہ کے حکم کو اپنی زندگی پر، اپنے معاشرے پر نافذ کرنا، دراصل نماز قائم کرنا ہے۔ جس جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے، اللہ کی مرضی چلنی چاہیے، ہمارے اوپر بھی، ہمارے گھر میں بھی، ہمارے اسکول میں بھی، ہماری سڑک پہ بھی، ہمارے بازار میں بھی، ہماری دکان میں، مارکیٹ میں بھی۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ ان مقاصد کو جب ہم سامنے رکھیں گے، یہ نماز کے نتیجے میں مقاصد پیدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی بندگی کا جو تصور ہے نا، وہ نماز ہمیں سکھاتی ہے۔ نماز ہی ایک ایسا کام ہے جس سے زندگی بھر کے ہر کام میں اللہ کے حضور جواب دینے کا ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے کی نصیحت کی۔ دوسری بات کیا کی، نیکی کا حکم دو، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلو نیکی کے کاموں میں، یعنی کہ نیکی دوسروں کو بھی ساتھ ملا لو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی امی ابو کو، سب کو آئے مل کے یہ کام کرتے ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نیکی کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا وہ نیکی ہے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کو ہم اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ نیکی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کھیلنا بھی نیکی ہے، وہ بھلا کیسے؟ دیکھیں، جب ہم کھیلتے ہیں نا تو ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، جب وہ جسم مضبوط ہوتا ہے تو ہمارا ذہن تر و تازہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا جسم مضبوط ہونا چاہیے، ذہن تر و تازہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس جسم سے اور اس ذہن سے اللہ کے پسند کے کام کر سکے، ہے نا، اپنی قوت اور طاقت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے، اور کھیلنے کے دوران بھی وہ فیئر رہے، فاؤل نہ کھیلے، غلط کام نہ کرے، دھوکہ نہ دے۔ اگر کوئی گیم ایسا ہے جس میں ریفری ہے یا امپائر ہے تو اس کی بات مانے، یہ بھی نیکی ہے، امپائر کی بات ماننا، ریفری کی بات ماننا نیکی ہے، کیونکہ اسے کھیل کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر اس نے اپنے پاس سے کوئی جان بوجھ کے غلط ڈیسیژن دیا تو وہ خود اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لیں گے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ٹیم ورک یا ٹیم اسپرٹ کیا ہے؟ ہم نے ان کی بات ماننی ہے، جو ڈیسیژن انہوں نے کیا اس کو مان لینا ہے۔ اچھا، پھر اور کیا بات بتائی کہ برائی سے روکنا ہے، ان تمام کاموں سے روکنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اب اس میں روکنے میں کیا ہے؟ جیسے ہم اور بہت ساری چیزوں پہ اپنے دوستوں کو بنا لیتے ہیں، اس پہ بھی یہ اچھی بات نہیں، یہ نہیں کرنا پلیز، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اپنے دل کو بھی منانا ہے، دوسروں کو بھی منانا ہے، اور اگر کوئی نہ مانے نا ہماری بات تو جہاں برا کام ہو رہا ہے نا وہاں سے پرے ہو جانا ہے، اس منظر سے ہی ہٹ جانا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔
اور بچوں، جو کوئی اچھا کام کرتا ہے نا اور برائی سے روکتا ہے، اس کو ضرور دوسروں سے تکلیف پہنچتی ہے، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو ہوا نا ایسا، کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے اتنی بری بری باتیں کی، اتنا مذاق اڑایا، اتنی تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ نے کہا جب بھی آپ کو کہیں سے تکلیف پہنچے نا تو اس پہ آپ نے اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے، اس پہ واویلا نہیں مچانا۔ صبر یہ نہیں ہوتا ادھر بھی شکایت لگا دی ادھر بھی شکایت لگا دی پھر کہا میں نے تو صبر کر لیا۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ چوٹ لگ جائے، چوٹ لگنے کے فوراً بعد ہائے وائے رونا دھونا چیخم دھاڑ پھر کہ میں نے صبر کر لیا، ایسا نہیں۔ چوٹ پہنچنے کے فوراً بعد اگر ہم درد برداشت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، حسبی اللہ بولیں، اللہ سے دعا کریں اللہ آپ ہمارا درد دور کر دیں، یہ صبر ہے۔ مصیبت تکلیف آئے تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہماری اس مصیبت کو، اس تکلیف کو، اس مسئلے کو حل کر دیں، اس مصیبت کو دور کر دیں، اور اس پہ دوسروں کو الزام نہ دیتے پھر اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، یہ میرے ساتھ ہی ہوا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس طاقت ہی نہیں رکھتا کہ ہمیں تکلیف پہنچا سکے۔ اگر یہ تکلیف ہم تک پہنچی ہے تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا ان ذالک من عزم الامور، یہ تو بڑی بہادری کے کام ہے۔ کون کون سے؟ نماز قائم کرنا، اچھی اچھی باتوں کے بارے میں دوسروں کو اچھے کام کرنے کے لیے کہنا، برے کاموں سے روکنا، اور تکلیف پہنچنے میں صبر کرنا، یہ بہادری کے کام ہیں بچوں۔ تو اب بنیں گے نا بہادر، اللہ سے دعا کریں ہمیں وہ بہادر بنا دے۔ اب کچھ اور باتیں بھی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھائی تھی، تو وہ ہم کل کے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کوشش کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان کی جو باتیں قرآن کی آیات کی صورت میں ہم تک پہنچائی ہیں، ہم ان کو دل سے مانیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔